چونکہ ساختیات کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ حقیقت کے بارے میں شاعر کا رویہ اہم نہیں ہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ شاعر کا رویہ لفظوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعری حقیقت کی کھڑکی کی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ یہ ایک پینٹڈ ونڈو ہے۔ ساختیات کے ماہرین کا خیال ہے کہ لفظ کے صرف ایک ہی معنی نہیں ہوتے، بلکہ لفظ کی بہت ساری جہتیں ہوتی ہیں۔ لفظ کی ان جہتوں کو شاعرانہ استعمال اور پیچیدہ بنا دیتا ہے، اور الفاظ سے شاعری معنی کو جدا نہیں کرتی، معنی کو حیرت ناک حد تک ضرب دے دیتی ہے۔ جب لفظ کسی ایسے معنی سے جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں جدا کر دیا جاتا ہے تو لفظ کی یہ آزادی اسے دوسرے حوالوں سے جوڑ دیتی ہے۔ الفاظ کے اس طرح کے استعمال سے ابہام شاعری کی ایک نمایاں خصوصیت بن جاتا ہے۔ قافیے، آہنگ اور بحریں معنی کی وسعت کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ روایتی طور پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان توقعات کے باعث بھی جو پڑھنے والے کو شاعری سے ہوتی ہے، نظم کے معنی نظم کی تکنیک کی وجہ سے اور بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ نظم خود ایک تکنیک بن جاتی ہے، یعنی نظم خود اپنی ہیئت بن جاتی ہے۔ آرٹ ہمیشہ کسی اور چیز پر بات کرتے ہوئے اپنے وجود کا اعلان کرتا ہے، یعنی آرٹ دراصل خود اپنی تعمیر کا اظہار ہے۔ زبان کے سلسلے میں جب شاعر کے رویے کا صحیح طور پر ابلاغ ہوتا ہے تو وہ قاری کو جگہ دیتا ہے، اور قاری اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ زبان کے اسٹرکچر کو دیکھ سکے۔ شاعر جس انداز سے اپنی نظم میں زبان کا استعمال کرتا ہے، اسی سے اس نظم کی ادبیات ہمارے سامنے آتی ہے۔ شاعرانہ زبان میں ایسی شدت ہوتی ہے کہ سگنیفائر اور سگنیفائڈ ایک ہو جاتے ہیں۔ شاعرانہ زبان اپنے قوانین کے مطابق کام کرتی ہے جو زبان کی فطرت کا اظہار کرتے ہیں۔ نظم سے باہر قافیوں یا بحر یا صنعت تجنیس کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ نظم میں صنعت تجنیس کا استعمال دراصل شاعرانہ زبان کے منظم عمل کو ظاہر کرتا ہے، جیسے غالب کے اس مصرعے سے ظاہر ہے: سائے کی طرح ساتھ پھریں سرو و صنوبر۔ اس کے علاوہ ساختیات کے نقطہ نظر سے قافیوں کو بھی وہی اہمیت حاصل ہے جو استعاروں کو ہے۔ قافیے بھی معنی میں ترمیم و تنسیق کرتے ہیں اور لفظوں کے بالقوہ پوٹینشل معنی کو سامنے لانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ رومن جیکبسن کے خیال میں شاعری روزمرہ کی زبان کو بالقص مسخ کرتی ہے، یعنی شاعری روزمرہ کی زبان پر ایک منظم تشدد ہے۔ شاعری میں بنیادی طور پر مشابہت کا عمل کام کرتا ہے، مثلا نظموں میں مصرے متوازی ہوتے ہیں اور قافیے صوتی طور پر یکساں۔ استعارے، تشبیہ اور علامت میں دراصل مشابہت کا یہی عمل کام کرتا ہے۔ شاعری کے مقابلے میں نثر کی بنیاد ربط پر ہوتی ہے۔ استعارے کو شاعری میں اور مجاز مرسل کو نثر میں زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ شاعری میں وہی خصوصیات سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہیں جو اسے گفتگو کی زبان سے الگ کرتی ہیں۔ شاعری ابلاغ کے جس دائرے میں لکھی جاتی ہے، شاعری اس دائرے کے سرکٹ کو بدل دیتی ہے۔ نظم لکھنا دوستوں سے گفتگو کرنے کے عمل سے بالکل الگ ایک عمل ہے۔ شاعری کی ہیئت، مصرے، آہنگ، بحریں، قافیے، صوتیاتی انداز، یہ سب نظم کو غیر شخصی بنا دیتے ہیں، جس میں میں اور تو جیسے الفاظ بھی قطعاً غیر شخصی ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کسی متن کی لسانی خصوصیات کی بنیاد پر اسے شاعری کیسے کہا جائے۔ چنانچہ کلنٹ بروکس کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ شاعری کی زبان قول محال کی زبان ہوتی ہے، یعنی ایسی بات جو بظاہر غلط لیکن دراصل حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، اس کا اظہار شاعری بن جاتا ہے۔ اس قول محال کے علاوہ ٹینشن اور آئرنی بھی شاعری ہی کا حصہ ہے۔ مثلا جان ڈن کی شاعری میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن یہ نظریہ صحیح نہیں ہے کیونکہ نثر میں بھی قول محال اور ٹینشن اور آئرنی ہوتی ہے۔ اس لیے رومن جیکبسن کا خیال ہے کہ جو چیز شاعری اور معمولی بول چال کو الگ کرتی ہے وہ صوتیات اور آہنگ ہے۔ نظم سگنیفائر کا ایسا نظام ہے جو سگنیفائڈ کو جذب کر لیتا ہے اور اس کی دوبارہ تشکیل کرتا ہے۔
हैयत के नमूनों से भी रिवायती तौर पर कुछ तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं जो सिर्फ शायरी ही से मखसूस होती हैं। जेंट का ख्याल है कि शायरी का जौहर अपने लफ्जी इजहार में नहीं होता। लफ्जी इजहार शायरी के लिए कैटलिस्ट का काम करता है, यानी एक तरह से कीमियाई अमल की बुनियाद बन जाता है। शायरी का ताल्लुक पढ़ने से है और पढ़ने का वो तरीका जो नज्म कारी पर आयत करती है। सिर्फ हैयत के नमूने या लिसानी तरीके ही शायरी का स्ट्रक्चर पैदा करने के लिए काफी नहीं होते, बल्कि अदब में वो रिवायत जो शायरी से मुताल्लिक होती है इनका भी बड़ा हिस्सा होता है। तज़किये के लिए ये जरूरी है कि शायराना जबान से रिवायती तौर पर जो तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं इनका भी मुताला किया जाए और ये देखा जाए कि इस तरह शायराना जबान नस्र से किस तरह मुख्तलिफ होती है। जब हम कोई नज्म पढ़ते हैं और फिर इसी शायर के लिखे हुए खतूत पढ़ते हैं तो इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। खत का इन्हिसार खारजी हवालों पर होता है और खत इबलाग के लिए होता है। खत का मैं एक तजुर्बाती फर्द होता है, इसी तरह इसका मुखातिब भी एक तजुर्बाती फर्द होता है। खत एक मखसूस वक्त और मखसूस हालात में लिखा जाता है। खत की ताबीर का इन्हिसार मखसूस वक्त और मखसूस हालात पर होता है। नज्म वक्त से इस तरह का ताल्लुक नहीं रखती। इसके अलावा नज्म इंटरपर्सनल नहीं होती। पराग के साख्तियाती माहिरीन ने जबान को एक स्ट्रक्चर मानते हुए जबान की कई किस्में बयान की हैं। एक कॉग्निटिव यानी जब जबान माशरे में इत्तलात बोहिम पहुंचाने का काम अंजाम देती है। दूसरे कॉग्निटिव यानी जब जबान के जरिए बोलने वाला सुनने वाले को मुतासिर करना चाहता है। तीसरे पैथिक यानी जब दरख्वास्त या हुक्म के अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि तखातुब सही तौर पर कायम हो रहा है, जैसे ये अल्फाज देखिए, सुनिए, आप समझ रहे होंगे वगैरह। चौथे जबानी का ऐसा इस्तेमाल यानी अगर बोलने वाले और मुखातिब के दरमियान कुछ इस्तिलाहें या इशारे तय पा गए हों तो इस किस्म के अल्फाज बोले जाते हैं, मसलन ठीक है, ओके, समझे वगैरह। अब जबान का एक इस्तेमाल रह जाता है, वो पोएटिक या जमालियाती इस्तेमाल है। जबान का शायराना या जमालियाती इस्तेमाल यह है कि इब्लाग किसी पैगाम की तरफ अपना रुख रखे, लेकिन ये पैगाम सिर्फ बराए पैगाम हो। जबान का एक इस्तेमाल तो इत्तला और आगही के लिए होता है और एक सिर्फ इजहार के लिए, यानी एक कॉग्निटिव होता है और दूसरा एक्सप्रेसिव। प्राग स्कूल के लिसानियाती माहिरीन कहते हैं कि जब जबान इत्तला के लिए नहीं बल्कि इजहार के लिए इस्तेमाल की जा रही हो तो इसे शायराना जबान कहते हैं, यानी ऐसा तर्ज बयान जिस पर इबलाग से ज्यादा इजहार गालिब हो। ये इस वक्त होता है जब जबान रोजमर्रा के इस्तेमाल से ज्यादा दूर हो। चेकोस्लोवाकिया का माहिर लिसानियात मुकर्वस्की कहता है, शायराना जबान का काम यह है कि वो बयान को ज्यादा से ज्यादा सामने लाए। ये जबान इबलाग के लिए इस्तेमाल नहीं होती बल्कि इजहार के अमल को सामने लाने के लिए होती है, यानी खुद गुफ्तार को सामने लाने के लिए होती है।